الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار ابد قرار شافع روز شمار باذن پروردگار غیبوں پر خبردار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، انی رأیت البارحۃ عجبا، گزشتہ رات میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویحبوب مرہ، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے۔ فجاءت صلاتہ علیہ، پس اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا، فاخذتہ بیدہ فاقامتہ علی الصراط حتی جازا، اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا حتیٰ کہ وہ صحیح و سلامت گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت نے تو ہم گناہ گاروں کے غم ہی غلط کر دیے کہ اگر ہم نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک کی پتیاں نچھاور کریں تو دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے عمدہ نتائج کا یوں ظہور ہوگا کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل پل صراط بآسانی عبور ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جہنم کی آگ تاریک ہوگی اور پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر رب الاکرم عز و جل کا فضل و کرم ہوگا۔ یقیناً اللہ عز و جل کے اس فضل و کرم کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت بھی ہے کہ اگر ہم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو اس کی برکت سے پل صراط کی تاریک راہ روشن و منور ہو جائے گی اور ہم اس دشوار گزار مرحلے سے نجات پا جائیں گے، جیسا کہ ہادی راہ نجات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور علی نور ہے، الصلاۃ علی نور یوم القیامہ ان ظلمت الصراط، مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت پل صراط کی تاریکی میں نور ہوگا۔ ومن اراد ان یقتال له بالمکیال الاوفى یوم القیامہ، اور جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے، فلیکثر من الصلاۃ علیہ، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 253 پر ہے، صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی، اور حسب اختلاف اعمال اپنے مختلف اعمال کے حساب سے پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کی چمک، اور بعض تیز ہوا کی طرح،
کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے اور کوئی چیونٹی کی چال جائے، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے اللہ عز و جل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال گریہ و زاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دن تمام مواطن یعنی مقامات میں دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچائیں گے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں روز محشر اپنی شفاعت کرنے کی درخواست کی تو خلق کے راہبر شافع محشر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فاعل، وہ تو میں کروں گا ہی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، پہلے پہل تم مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں عرض گزار ہوا کہ اگر صراط پر آپ کو نہ پاؤں تو؟ فرمایا فاطلبنی عند المیزان، پھر میزان پر مجھے دیکھ لینا۔ میں نے عرض کی اگر میزان پر بھی آپ سے ملاقات نہ ہو پائے تو؟ فرمایا فاطلبنی عند الحوض فانی لا اخطئ هذه الثلاثه المواطن، پھر ایسا کرنا کہ حوض کوثر پر دیکھ لینا، بس میں ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ تمہیں ضرور مل جاؤں گا۔ برادر اعلی حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت میں اس مضمون کی منظر کشی کچھ یوں فرماتے ہیں، زبان سو کی دکھاتے کوئی لبے زبان سو کی دکھا کر کوئی لبے کوثر، جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، ہزار جان فدا نرم پاؤں سے، ہزار جان فدا نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے، صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے ہے۔ مزید برادر اعلی حضرت اس میدان محشر کی منظر کشی کچھ یوں کرتے ہیں، کوئی کہے گا دہائی یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دہائی
کے دامن مچل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جسے طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے من صلی علی فی یوم 1000 مرہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرے لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے مدی چرے کے ناظرین جنت کیا ہے جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں ایسے صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے جنت میں 4 دریا ہیں ایک پانی دوسرا دودھ کا تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو فرمائیے درود پاک پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے اور جس خوش نصیب کو دنیا ہی میں اس کا جنتی محل دکھا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے امید واثق ہے کہ نہ صرف وہ داخل جنت ہوگا بلکہ اس کی ابدی نعمتوں سے محفوظ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل اسی ضمن میں ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار سنیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چنانچہ اندرون سندھ کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میرے بھائی نعمان عطاری عمر تقریباً 18 سال سن 2002 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے سر پر مستقل طور پر سبز امامہ شریف سجا لیا فرائض و واجبات کی ادائیگی کی کوشش کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات پر عمل کی کوشش کیا کرتے نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے صدائے مدینہ لگانا ان کا معمول تھا دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کرتے ان کا خاص عمل جو ہم محسوس کرتے تھے وہ کثرت سے درود شریف کا پڑھنا تھا 2004 میں وہ شدید بیمار ہو گئے یہاں تک کہ چارپائی سے جا لگے اس حالت میں بھی چارپائی کے قریب ہی مصلی بچھا کر نماز ادا کیا کرتے جب حالت زیادہ بگڑی تو انہیں ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا
ایک بار مجھ سے فرمانے لگے کہ آج میں بیٹھ کر آنکھیں بند کیے درود پاک پڑھ رہا تھا اور آگے پیچھے جھوم رہا تھا تو میری خوش نصیبی اپنی معراج کو پہنچ گئی. میں نے دیکھا کہ سامنے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینا صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے. لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کو یوں ترتیب پائے, جب درود شریف پڑھو تو آگے پیچھے نہیں دائیں بائیں جھومو. اپنے بھائی کی وقت آوری کا بیان سن کر میں بھی جھوم اٹھا. اب تو وہ کئی گھنٹے آنکھیں بند کیے مسلسل درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتے رہتے. والد صاحب جب کبھی جوان اولاد کی بیماری کے باعث زیادہ رنجیدہ ہوتے اور ڈاکٹر پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے تو ڈاکٹر صاحب والد صاحب کو تسلی دیتے ہوئے کہتے, موت تو برحق ہے مگر ہم آپ کے بیٹے کے علاج پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور رشک بھی کر رہے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب باپ ہیں جن کی اولاد ایسی نیک ہے کہ برابر ذکر و درود میں مصروف رہتی ہے. چنانچہ 10 رمضان المبارک بروز جمعہ رات کم و بیش 2 بجے بھائی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر آکسیجن لگا دی گئی. پھر بھی عالم غنودگی میں کچھ پڑھے جا رہے تھے, حتیٰ کہ انہوں نے آنکھیں بند کر لی. میں نے ہونٹوں سے کان لگائے تو الحمدللہ عز وجل اس وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھائی نے دم توڑ دیا. وقت تدفین بھائی کے سر پر سبز امامہ شریف کا تاج رکھا گیا. چند دنوں بعد گھر میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھائی نعمان اتاری جنت الفردوس میں سبز امامہ شریف سجائے تشریف فرما ہے اور چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے. پوچھا تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا سبز امامہ شریف کی برکت سے. جب مجھے قبر میں سب چھوڑ کر چل دیے اور جب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو میں نے ادباً ہاتھ باندھ لیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر میرے سبز امامہ شریف پر پڑی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ یوں ارشاد فرمایا, جو ہماری سنت سے راضی ہیں وہ ہمارے ہیں اور جنہیں ہماری سنت سے پیار نہیں ان سے ہمارا کوئی بھی واسطہ نہیں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت جاودانی اور توفیق کثرت درود خوانی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان درود و سلام, فیضان درود و سلام.